وہ قانونی بدنیتی پہ مبنی تھا. جو ڈیٹیلڈ آبزرویشنز اس ججمنٹ کی پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر اور لا منسٹر کے اوپر ہیں، وہ آپ کو پیراگراف 102، 103، 106، 118، 121 and 123 میں آپ کو ملیں گی. لیکن میں آپ کو چھوٹے چھوٹے ایکسٹریکٹس 2 پیراگرافز کے صرف پڑھ کے سناؤں گا. Paragraph number 125 of the detailed reasoning states, the court observes that there was a conflict of interest. There was a conflict of interest of the architects of the reference and to seek their opinion. یعنی پریزیڈنٹ نے اوپینین جو پرائم منسٹر کی لی، لا منسٹر کی لی اور اٹارنی جنرل کی لی، کیونکہ انہوں نے ریفرنس بنایا تھا. لا منسٹر نے غیر قانونی طور پہ ریفرنس کی اجازت کی انویسٹیگیشن دی تھی، لہٰذا یہ مناسب نہیں تھا کہ پریزیڈنٹ ان کی مشاورت کے اوپر اپنے اوپینین کو بیس کرتا. The court further observed that the filing of a reference under Article 2095 of the Constitution is a solemn responsibility. اور کورٹ نے یہ بھی کہا کہ اگر یہ جب تمام چیزیں پریزیڈنٹ کے سامنے تھیں تو آئین کے آرٹیکل 48 کے تحت پریزیڈنٹ کے پاس یہ اختیار موجود تھا کہ وہ ایک دفعہ اس ریفرنس کو واپس بھیج دیتا پرائم منسٹر کے پاس کہ وہ اپنی ایڈوائس کو ریکنسیڈر کرے. لیکن پریزیڈنٹ نے یہ بھی نہیں کیا اور ریفرنس جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل کو بھیج دی. اور ان کی فائنل کنکلوژن جو ہے وہ پیراگراف 135 کے اندر ہے اور وہ کہتی ہے کہ and I quote, consequently, keeping in view the circumstances, we find that the independent application of mind by the President is lacking in the present case. Instead, he has followed the advice tendered to him without ascertaining its correctness. This is contrary to the requirements of both Article 2095 and Article 48(1) of the Constitution and therefore renders the reference defective. یہ بڑے واضح الفاظ میں کہتی ہے کہ پریزیڈنٹ نے اپنی آئینی رسپانسبلٹیز کو پورا نہیں کیا، اور آئینی رسپانسبلٹی کو یہ آرٹیکل 89 کی خلاف ورزی نہیں ہے. آپ نے جب ریفرنس بھیجا 209 کے تحت تو آپ نے انڈیپینڈنس آف دا جوڈیشری کے اوپر ایک حملہ آپ نے کیا، اور جس طرح باقی انسٹیٹیوشنز کے اوپر یہ حکومت حملے کر رہی ہے، ویسے یہ بھی ایک ناکام کوشش تھی کہ جوڈیشری کو جو ہے وہ اس کو انڈر ڈسریپیوٹ جو ہے وہ لایا جائے. لہذا میرا خیال یہ تھا کہ اس ججمنٹ کے آنے کے بعد، ڈیٹیل ریزننگ آنے کے بعد، صدر از خود استعفیٰ دے دیں گے. لیکن اب ہفتہ 10 دن گزر چکے ہیں، صدر صاحب نے استعفیٰ نہیں دیا. لہذا ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مناسب یہ ہوگا کہ صدر صاحب اپنا استعفیٰ دیں in the light of the findings of the detailed reasoning of the Supreme Court. لیکن بات ان کی irregularities اور constitutional violation کی صرف یہاں پہ نہیں رکتی. فیبرری 2020 کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ نے
جو پریزیڈنٹ نے پی ایم ڈی سی کا آرڈیننس پروملگیٹ کیا تھا اس کو سیٹ اسائڈ کر دیا. جون 2020 میں بلوچستان ہائی کورٹ نے جو نوٹیفیکیشن صدر نے ایشو کیا تھا کانسٹیٹیوٹنگ دی 10th نیشنل فائنانس کمیشن، اس کو بلوچستان ہائی کورٹ نے سیٹ اسائڈ کر دیا. اس کے بعد وفاقی محتسب کو سیکشن 3 کے تحت، وفاقی محتسب ایکٹ کے تحت صدر اپوائنٹ کرتا ہے. اس کی ریموول کی گئی اور اس کی ریموول کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے سیٹ اسائڈ کر دیا. اسی طرح 31 اگست 2020 کو صدر نے پاکستان آئی لینڈز ڈیولپمنٹ اتھارٹی آرڈیننس 2020 کو پروملگیٹ کیا. یہ آرڈیننس سراسر آئین کی خلاف ورزی ہے. یہ آرڈیننس سندھ اور بلوچستان کے آئی لینڈز کو، جو سندھ اور بلوچستان کی ملکیت ہے، وفاقی ملکیت کے اندر تبدیل کرنے کی ایک ناکام کوشش ہے. آرٹیکل 172 کانسٹیٹیوشن کا اور مختلف کورٹس اور بالخصوص سندھ ہائی کورٹ کی رولنگ انہی آئی لینڈز کے بارے میں موجود ہے کہ یہ پراپرٹیز سندھ اور سندھ حکومت کی ہیں. لہذا ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جہاں پہ حکومت سے مستعفی ہونے کا مطالبہ ہمارا اپنی جگہ موجود ہے، وہاں پہ اس لسٹ میں اب صدر بھی شامل ہے فار دی وائلیشن آف دی ویریس آرٹیکلز آف دا کانسٹیٹیوشن. شکریہ. رضا صاحب یہ بتائیے کہ جتنی چارج شیٹ آپ نے صدر مملکت کے حوالے سے پیش کی ہے، کیا اپوزیشن کی جماعتیں صدر کے خلاف معاخذے کی تحریک کا سوچ رہی ہیں؟ دیکھیں، یہ ڈپینڈ کرے گا پی ڈی ایم کے اوپر. یہ میں نے آج آپ کے سامنے یہ چیزیں رکھی ہیں. پی ڈی ایم اپنا فیصلہ کرے گی کہ وہ کیا کرنا چاہتی ہے یا نہیں کرنا چاہتی. پی ڈی ایم نے سر ایک کمیٹی کا بھی کہا تھا اسی میں کہ کمیٹی بنے گی جو ان ہاؤس تبدیلی میں جو پارلیمانی امور ہیں ان کو دیکھے گی. ابھی تک تو ہمیں کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئی. اگر آپ نے عدم اعتماد کی طرف جانا ہے وزیر اعظم کے خلاف یا امپیچمنٹ کی طرف اگر آپ جا رہے ہیں تو اس کا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ دیکھیں، وہ کمیٹی جو ہے وہ نامنیٹ تو غالباً ہو گئی ہے، لیکن کیونکہ بیک ٹو بیک مختلف جلسے ہو رہے تھے گجرانوالہ میں، کراچی میں، کوئٹہ میں، اور اب ایک بریدر ملا ہے تو پی ڈی ایم اور گلگت میں تھے، تو اب وہ کمیٹی بیٹھے گی اور اپنا آئندہ کا لائحہ عمل جو ہے وہ تیار کرے گی. یہ بتائیں کہ آپ 18ویں ترمیم کے روح رواں ہیں. شامی صاحب نے کہا ابا جان ہے. اچھا، تو یہ بتائیں کہ جس طرح الیکشن کمیشن کے 2 ممبران کا معاملہ آیا تھا، اس میں اپوزیشن لیڈر اور وزیر اعظم اگر اتفاق نہیں کرتے تو پارلیمانی کمیٹی کو جائے گا. پارلیمانی کمیٹی میں اتفاق نہیں ہوتا تو پھر کہاں جائے گا؟ یہ آپ اس طرح کے آئینی جو سکم ہوتے ہیں وہ کیوں خلا چھوڑ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر وہ غیر قانونی اقدام کرنا پڑتا ہے؟ کیونکہ حکومت کے پاس یہ جواب تو ہے کہ بھائی نہیں ہوتا تو پھر کیا کرنا ہے، خالی تو نہیں چھوڑنا. دیکھیں، یہ آپ ایک حد تک کہہ سکتے ہیں کہ سکم سامنے آیا، لیکن جس وقت یہ طریقہ کار لایا جا رہا تھا اس وقت یہ ایکسپیکٹڈ نہیں تھا کہ پولرائزیشن پولیٹکس میں یا پارلیمان کے اندر اس عروج پہ جائے گی کہ ملک کا وزیر اعظم جو ہے وہ لیڈر آف دی اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے بات نہیں کرے گا. نہ ہی یہ سوچا گیا تھا کہ ایک ڈائریکٹر فارن آفس کا
خط لکھے گا لیڈر آف دی اپوزیشن کو کہ آپ اپنی نامینیشنز جو ہیں وہ ممبرز آف دی الیکشن کمیشن کے لیے دیں. تو یہ ہم ایک بالکل ہی مختلف اور ایسی سچویشن کے اندر چلے گئے ہیں جو کہیں پہ بھی کسی بھی دنیا کی پارلیمان میں یا کسی بھی جمہوری ملک کے اندر اس قسم کی پولرائزیشن نہیں ہوتی. بہرحال آئین ایک گروئنگ ڈاکیومنٹ ہے اور اس کے اندر اگر کوئی سخن ہوتے ہیں تو ان کو دیکھا جا سکتا ہے اور آگے بڑھا جا سکتا ہے. رضا صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے صدر پاکستان کی جو آرڈیننس کے حوالے سے کارستانی بتائی اور آپ نے کہا کہ اپوزیشن مل کے کوئی حکمت عملی قائم کرے. موسٹلی آپ نے جو یہاں پہ چیزیں گنوائی وہ آئین شکنی تھے, انہوں نے قانون اور آئین کی وائلیشن کی. تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی اس کے حوالے سے عدالت میں بھی جائے گی اسٹریٹ پریشر کے علاوہ عدالت, کیونکہ خالصتاً آئینی معاملہ؟ دیکھیں یہ آئینی معاملے تو ہیں لیکن ان کا تعلق زیادہ تر پارلیمان سے ہے اور میری اپنی ذاتی رائے ہمیشہ یہ رہی ہے کہ پارلیمان کے ایشوز اور پولیٹیکل ایشوز جو ہیں ان کو پولیٹیکلی اور پارلیمان کے اندر ان کا حل جو ہے وہ تلاش کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ کہیں اور جائیں. سر اجازت. جو آپ نے لسٹ کی چیزیں آئین کی خلاف ورزیاں بہت واضح تھیں, لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ اپوزیشن کا بشمول پاکستان پیپلز پارٹی جو ایٹیٹیوڈ تھا وہ بہت ہی لینینٹ تھا ٹورڈز پریزیڈنٹ. ایک آدھ دفعہ کہیں مطالبہ کیا گیا. اب سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آ چکا ہے, لیکن 10 دن گزرنے کے بعد آپ پہلے آدمی ہیں جس نے یہ مطالبہ کیا. تو یہ ایٹیٹیوڈ کیوں ہے؟ دوسرا, پارلیمان جو ہے وہ عوام کے لیے دروازے کھولنے, راستے بلاک راستوں کو کھولنے اور راستے نکالنے کا ادارہ ہے. وہاں چیئرمین سینٹ نے وہ کوریڈور بند کر کے تو وہ گزرگاہ بند کرتی ہے ہر آدمی کی. یہ آئین کی صریح خلاف ورزی ہے میرے نزدیک, پارلیمان کی بھی توہین ہے. اس پر کیا کہیں؟ دیکھیں جہاں تک دیکھیں جہاں تک کہ آپ کے پہلے سوال کا تعلق ہے وہ میرا نہیں خیال کہ حکومت کا یا اپوزیشن کا نرم رویہ رہا ہے. چاہے نیشنل اسمبلی ہو یا سینٹ ہو, اپوزیشن نے ایک بھرپور کردار جو ہے وہ حکومت کے سامنے حکومت کے خلاف ادا کیا ہے. آئین کے تحت پریزیڈنٹ کی ایک حیثیت ورچولی آلموسٹ سیریمونیل ہے, لیکن جب حکومت کو اٹیک کرتے ہیں تو اس میں صدر بھی شامل ہوتے ہیں. لیکن اب یہ انکانسٹیٹیوشنلٹیز پریزیڈنٹ کی اتنی سامنے آ گئی ہیں کہ یہ وقت تھا کہ ان کو سامنے لایا جائے. جی جب ریاست کا سربراہ اتنی غلطیاں کرے, آئین کی خلاف ورزی کرے, اس کے بعد وہ میرے خیال میرے لیے مناسب نہیں ہوگا کہ میں اس پہ کامنٹ کروں. ابھی ان کی اس کے بعد آئین میں کوئی ایسی گنجائش, ایسی پروویژن ہے کہ وہ خود ہی اس کے نان ہو جائے یا ڈس فنکشنل ہو جائے, یا اپوزیشن یہ کوئی سوچ رہی ہے کہ اس فیصلے کو, سپریم کورٹ کے فیصلے کو عمل درآمد کے لیے پارلیمنٹ کی تحریک تعاون وغیرہ داخل کرائی جائے؟ دیکھیں جہاں تک آئینی طریقے کا تعلق ہے تو آئینی طریقے میں پریزیڈنٹ نارملی جب ایسی صورتحال ہوتی ہے تو مورل پریشر پریزیڈنٹ پہ ہونا چاہیے یا اس فنکشنری پہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنا استعفیٰ جو ہے از خود دے. آیا میں نے یہ باتیں سامنے رکھی ہیں, اب اپوزیشن اور دیگر لوگوں کے اوپر ہے کہ وہ اس کے اوپر کیا لائے عمل جو ہے اختیار کرتے ہیں. جی یہ محسن معاشرے کی بات کر رہے ہیں نا سر آپ, موجودہ حالات جو ہیں جو آپ نے کہا اس میں کیا فرمایا کہ پارلیمنٹ کے معاملات, آئینی معاملات جو ہے وہ پارلیمنٹ میں رہنے چاہیے. آدمی کی مدت ملازمت کی توسیع پارلیمنٹ میں بھیجی گئی اور پارلیمنٹ میں جو کچھ کیا اس سے تو پوری قوم مایوس ہوئی جو پارلیمنٹ میں نہ. اب اس پہ تو میرا مطلب ہے, میرا خیال ہے کہ وہ ایک پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہے, لیکن بہرحال وہ جس طریقے سے نوٹیفیکیشن اور ایکسٹینشن ہینڈل کیا گیا اس کو اصولی طور پہ پارلیمنٹ کے اندر نہیں آنا چاہیے تھا. طریقہ کار رولز آف پروسیجر آف دا فیڈرل گورنمنٹ کے اور آئین کے تحت بڑا کلیئر تھا کہ وہ نوٹیفیکیشن کس طرح نکلنا تھا. لاسٹ کوشچن آپ اپوزیشن کو دیں گے صدر کے مواخذے کے لیے
ताकि उनको मैंने पब्लिक कर दी है जी, अब सबके सामने। क्यों नहीं दे रहे अपनी नहीं, मैंने तो पब्लिक कर दी है, ये हो गई ना। हो गए। हैसियत में देंगे या पार्टी की सत्ता पर देंगे? ये भी एक सवाल होता है कि जी ये हमारे ये जाती हैसियत में बात हुई है, तो ये पार्टी की सत्ता या पे आप पार्टी ये को या देंगे? अपोजिशन को या आप देंगे। किस हैसियत We will में do देंगे? it later. ये मैंने ये बातें सामने रखी हैं, पार्टी इसके ऊपर गौर करेगी और फिर पार्टी अपनी पोजीशन जो है इस पे लेगी। चेयरमैन गिलगित से आएंगे। ये पार्टी का मौकफ नहीं है ये पीपल्स पार्टी का मौकफ नहीं जो आपने जो आपने बताया। नहीं, मैंने जो बातें अभी आपके सामने रखी हैं वो मैं पीपल्स पार्टी का एक मेंबर हूं और पीपल्स पार्टी के मेंबर की हैसियत से मैंने ये तमाम बातें आपके सामने रखी। पार्टी तर्जुमान साथ ही बैठे हैं, वो बता दें कि क्या ये कहानी ना बनाए इसकी। वो जहाज एक बात की है, थैंक यू। एक बात की है उन्होंने, सही बात की है। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर।